قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار حضرت خضر کو سوال کیے کہ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، یہ بھی کام بڑا عجیب، یہ بھی کام بڑا عجیب اور یہ بھی عجیب، تو حضرت خضر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ تیسری مرتبہ آخری مرتبہ تھی، بس تمہارے اور میرے درمیان اب جدائی ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اب جو تین بڑے اہم عجیب معاملے تھے ان سوالوں کے جواب میں تمہیں دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا تھے، میں نے وہ کام کیے تو کیوں کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جو کشتی تھی نا، سب سے پہلے دریا میں ہم بیٹھے تو ہم نے کشتی سے اترے جب تو ہم نے اس ایک کشتی کو عیب دار کر دیا، توڑ پھوڑ کر دیا، نقصان کیا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان کے پیچھے اصل ایک بادشاہ تھا، بڑا سرکش قسم کا، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ۔ کیا کرتا تھا؟ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا، جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیتا، اپنے کام میں لگا لیتا تھا۔ یہ اصل میں وہ لوگ تھے کہ یہ مسکین تھے، غریب تھے، تو میرا ارادہ یہ بنا کہ کشتی کو عیب دار کرتا ہوں، ایک پھٹے کو توڑ دیتا ہوں، تھوڑا سا نقصان ہے، بعد میں اس کو درست کر لیں گے، اپنا کام کرتے پھریں گے۔ بادشاہ نئی کشتی کو پکڑتا ہے لہذا اس کو نہیں پکڑے گا، تو ان کا کام بھی چلتا رہے گا۔ یہ تھا اصل میں پہلا معاملہ۔ دوسری بات وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ دوسرا سوال، جب بچے کھیل رہے تھے تو ایک لڑکے کو پکڑا، اس کو مار دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ خدشہ اور ڈر پیدا ہوا کہیں طغیانی سرکشی اور کفر اور ناشکری کی طرف یہ بچہ زبردستی اپنے والدین کو موڑے گا، مجبور کرے گا اور ان کو بھی غلط راستے کی طرف مجبور کر کے لے جائے گا۔ ہمیں یہ خدشہ اور ڈر تھا، تو لہذا اس لیے ہم نے اس کو پکڑ کر مار دیا۔ یہ تھا دوسرا۔ اس وقت تو اس کے والدین کو بہت صدمہ ہوا کہ جن کا جوان بیٹا فوت ہو جائے ان کے گھر تو قیامت آ جاتی۔ اس وقت ظہری حساب سے تو بہت بڑا ان کا نقصان تھا، لیکن اللہ اس کے بدلے میں ان کو اچھی اولاد عطا فرمائے جو انتہائی پاکیزہ ہو۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْبًا، یعنی بہت اچھا شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اچھا پاکیزہ بچہ اللہ ان کو دوبارہ دے گا، لہٰذا یہ ان کے قابل نہیں تھا اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا سوال وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کے اندر دو یتیم تھے، ان کا خزانہ تھا، باپ بوڑھا، بچے چھوٹے چھوٹے، تو باپ نے سوچا اب میری زندگی کا آخری حصہ ہے، کسی وقت بھی میں دنیا سے جا سکتا ہوں، لہٰذا یہ خزانہ، بچے چھوٹے ہیں، اس کو زمین میں رکھ کر محفوظ کر کے اوپر دیوار بنا دیتا ہوں، بچے جب جوان ہوں گے وہ دیوار سے نیچے اپنا خزانہ پائیں گے اور اس کو نکال کر اچھے طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ تو یہ تھا دیوار بنانے کا میرا مقصد، لہذا تینوں سوالوں کے جواب میں نے تمہیں دے دیے، تم اب وہاں سے چلے۔ اب سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ظہری اسباب سے دیوار انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، دیوار پکڑ کے سیدھی کر دی، بنا دی، تعمیر کر دی، بچہ قصور کیا تھا، اس کو مار دیا، کشتی والوں نے اتنی عزت کی، اس کا پھٹا توڑ دیا۔ اصل میں یہ امور تکوینیہ ہیں
امور تکوینیہ ہے، یہ اللہ کا کوئی فرشتہ بھی کام کر سکتا ہے، اور بھی اللہ جس سے کوئی کام لینا چاہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ظاہری شرعی لحاظ سے یہ کام خلاف شرع ہے۔ شریعت کی روشنی میں پرکھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگوائی تھی ان کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے بھی کسی نبی سے یہ کام لے سکتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت خضر وہ اللہ کے نبی تھے، اس لحاظ سے بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ کام کیے تو وہ بھی ایک علیحدہ علم تھا۔ تکوینی امور کے لحاظ سے جو کام کیے جاتے ہیں، اگر یہ کام بندہ کہے کہ یہ کیوں ہوئے ہیں، یہ تو بہت غلط کیا انہوں نے، جو بچہ مار دیا دیوار، ان کو رویہ غلط تھا، سیڑھی پھر بھی کر دی، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم تھا، اس طرح ہی تھا۔ تو امور تکوینیہ وہی ہوتے ہیں۔ فرض کیا سادہ بات، اور سادہ میں بات کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یعنی اگر کسی بندے کا کوئی ایسی آزمائش آئے، اس کا سارے کا سارا باغ یا فصل تباہ ہو جائے، کبھی کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ کام بڑا غیر شرعی ہوا ہے؟ کبھی کسی آگے نہیں۔ کوئی بندہ اچانک ایسی بیماری آوے، حافظ آبادوں بھی جواب، لاہوروں بھی جواب، ڈاکٹروں کے پاس لے کر مریض کو جا رہا ہے، کہیں سے شفا نہیں ہو رہی، کبھی کسی بندے یہ آخیا ہوئے کہ اے اللہ انہوں شفا کیوں نہیں دے رہے، سارے اندر اللہ شفا دے دے، بعد میں وہی بندہ فوت ہو جائے۔ کبھی کسی بندے نے اللہ نو آخیا ہوئے کہ اللہ یہ بڑا کام ٹھیک نہیں ہویا، غلط ہوا، استغفر اللہ، سارے اللہ دی رضا تے راضی رہتے، نبی اللہ دی رضا، اللہ دا حکم، اللہ دا سیم۔ اس طرح ہی اے کام جڑے تینوں نے، اے اللہ دا حکم ہے، یہ اس تے ہی معاملات نے، یہ اس نو بہتر علم پتہ ہے، اے نے امور تکوینیہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایک کم اپنے نبیوں وچوں بھی کسے وچوں چاہے تو کسے کو لے سکتا، اور فرشتے کو بھی لے سکتا۔ اور تیسری بات ہے، بعض لوگ آتے ہیں خضر وہ کیا اجے بھی موجود نے، کئی لوگ بیوقوف جاہل پانی دے اندر گزردی گڈی انہوں میرے بھی یا خواجہ خضر خواج نو میرے پیسے بھی جڑا ذرا دریا سٹ دیا جائے، یا کسی نہر دے وچ گڈی گزر رہی ہے تو نال آدھے خواجہ خضر خواج انہیں کشتی تے یا گڈی ساڑی ہوں صحیح سلامت لے جائیں۔ انتہائی 100% جھوٹ اور غلط۔ کسی بندے کو کوئی دلیل نہیں کہ حضرت خضر او کنی انہوں دی عمر سی اور کس وقت کیڑا وقت سی انہوں دا، کس وقت اللہ کو گئے یا آئے، یہ علم کسی نے۔ لہذا خواہ مخواہ اپنے کو کہ وہ پانی چ رہندے نے تے وہ اے کردے نے تے او کردے نے، بھئی تینوں کنے دسیا، تیرے کو کی دلیل ہے اس چیز؟ خواہ مخواہ ایسی باتیں ہرگز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروانا ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی اپنے فرشتے سے کروا دیتا ہے، کبھی اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے، کبھی ظاہر بھی کر دیتا ہے، کبھی نہیں بھی کرتا۔ غیبی امور سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی بندہ شدید بیمار، کبھی ایسا مرتے مرتے بندہ کہتا ہے اس نے بچنا ہی نہیں، اللہ شفا دے کے صحیح کر دیتا ہے۔ کبھی توقع ہی نہیں ہوتی کہ بندہ زیادہ بیمار ہوگا اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے حکم ہے؟ اللہ کے۔ تو لہذا انسان کو کسی دم مارنے کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے میں نے اس لیے وہ دیوار تعمیر کی۔ اصل وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اصل میں اس کا باپ ان بچوں کا یتیم تھے، بچوں کا باپ بڑا نیک انسان تھا۔ تو اور بھی مسئلہ حل ہوا۔ اس میں سے ایک موضوع جب بیان کیا جائے نا، حقوق والدین، حقوق والدین دے اوتے اے جڑا پوائنٹ ہے نا، یہ بڑا اہم پوائنٹ جے۔ حقوق والدین موضوع جدوں بھی بیان کرنا ہے، اس موضوع دے اندر سورہ کاف دے اندر جو اے واقعہ بیان ہوئے نا، اس نو اتھے چوک کے فٹ بھی کرنا۔ یہ دی وجہ کہ جدوں ماں باپ نیک ہوندے نے نا، اللہ انہاں نیک ماپیاں دیاں اولاداں دیاں دولتاں دی حفاظتاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کروا دے۔ اصل دے اندر ہے پوائنٹ۔ کئی ایک قرآن مجید سے ہمیں سبق ملتے ہیں، درس ملتے ہیں، نصیحتیں، یعنی واقعہ کی ہوں ہے بے شمار بچوں کئی چیزاں اخذ ہو رہی ہیں، لیکن درس ہے نا انتہائی شارٹ میں کرنا۔ اگر مسائل نو اخذ کر کے کڈیا جائے تو پھر کافی زیادہ ٹائم چاہیے نا۔
لہذا ایک اہم پوائنٹ جو آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس واقعے میں سے کئی لوگ الجھاؤ کی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر آپ کو دیکھیں، پھر وہ اللہ دا ولی سی نا خضر، انہیں پھر کام کیتے، نبی بھی پھر پیچھے رہ گئے، شریعت انہوں نہ چل سکی۔ بھائی اللہ کے بندو، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ نبیوں کی توہین کرو؟ کس نے اختیار دیا؟ ہو سکتا ہے وہ خضر وہ بھی اللہ کے نبی ہوں اور تم توہین کرتے پھرو، تمہیں کس نے یہ جرت دی ہے؟ تو لہٰذا آگے جو لوگ یہ کہیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہ ان کی حکومتیں ہیں پانی پر، اور وہ ابھی بھی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو یہ ولایت ان کی آگے نکل گئی، موسیٰ پیچھے رہ گئے، یہ سب مفروضے ہیں۔ قرآن نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تینوں سوالات کے جواب جناب خضر نے موسیٰ کلیم اللہ کو دے دیے تو آخر میں بات کی تو انتہا کی، کمال کی بات کی۔ کیا کہنے لگے رحمت من ربک، یہ میرے رب کی رحمت تھی۔ تو کیا کہا آگے؟ وما فعلتہ عن امری، موسیٰ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، رب کے آرڈر سے کیے۔ سارا مسئلہ کلیئر ہو گیا، ان دو لفظوں نے سارا معاملہ ہی حل کر دی۔ جو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کیے، ان کی طاقت تھی، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس پوائنٹ سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے موسیٰ نہیں کیے، اللہ کی مرضی سے کیے۔ وما فعلت عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، موسیٰ وہی کام نے 3 سوالاں دے جواب جنہاں تے تسی صبر نہیں کر سکتے، اللہ نے مینوں علم دیتا سی جڑا تانوں نہیں سی دیتا۔ لہذا قرآن نے تو سارے معاملے آسان کر دیے ہیں، لوگ ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھے پھرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔